ڈسکور اردو نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یقیناً پیر پنجر سرکار کے بارے میں میرے بہت سے دوست جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے عمران خان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور ہنگامی سربراہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ ملک میں کڑا احتساب ہوگا، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے ہواری زیر زمین ہو جائیں گے، عدلیہ تاریخ ساز فیصلے کرے گی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوں گے۔ مودی کے بارے میں انہوں نے ایک اہم پیش گوئی بھی کی ہے جو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ دوستو، مودی کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بارود کے ڈیر پر بیٹھے مودی پاکستان کو گورنے کی بجائے پنڈتوں اور جوتشوں سے اپنے مستقبل کا ذائچہ بنوا لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مودی کو ان کے اپنے ہی مارنے والے ہیں، اور یہ بات خود انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کی ہے کہ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اور انڈین خفیہ ایجنسی را نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی کو قتل کیا جا سکتا ہے اور خود ان کے اپنے ہی انہیں ماریں گے۔ دوستو، کشمیر کے بارے میں انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہونا شروع ہو چکا ہے اور کرتارپور راہداری اس کی پہلی کڑی ہے، اور اگر ہم اب اسے دیکھیں تو خود انڈین میڈیا اور انڈیا دونوں ہی چیخ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کرتارپور راہداری منصوبے کو اتنی جلدی تعمیر کیوں کروا رہا ہے، اور حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن کرتارپور راہداری کا منصوبہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی تیز ہو چکا ہے۔ دراصل دوستو، جو اندر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں خالصتان تحریک کو ہوا ملنے والی ہے، اور اس کی جھلک آپ دن بدن بڑھتی دیکھ رہے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے بھارت آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو بھارت کئی حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھارت اس تحریک کو دبانے کی کوشش کرے گا تو خون خرابہ ہوگا، اور اس کو مجبوراً دنیا کو جواب دینا پڑے گا، جیسا کہ اب کشمیر میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، اور اس کا اثر پورے بھارت پر پڑے گا، کیونکہ دوسری اقلیتیں بھی اپنا حق مانگیں گی، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ بھارت ویسے تو دنیا کی بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی ہے اس طرح بھارت میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وہاں جو حال ہے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن جو دوسری اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ اس لیے یہ جو پتہ پاکستان کی افواج اور ISI نے کھیلا ہے یہ بھارت کو نسلوں تک یاد رہے گا۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے لگتا تو یہی ہے کہ اب کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔